خدا کا شکر، اس کی تعریف تعظیم کرتے ہیں یسوع مسیح کے قوی اور قادر نام میں آپ سب کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ آپ سب کو یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوں، یقیناً آپ بھی ہوں گے خوش ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آج کا دن بابرکت ہے، آج کا دن بڑی اہمیت والا دن، آج کا دن انتہائی خاص دن، آج کا دن وعدے وفا کا دن۔ کیسے؟ آج کے دن پوری دنیا عید پینتیکوست منا رہی ہے۔ کون سی عید؟ عید پینتیکوست منا رہی ہے۔ عید پینتیکوست کہاں سے آئی، کیوں مناتے ہیں، اس پر غور کریں گے۔ وہ عید پینتیکوست کا دن ہی تو تھا جس دن یسوع کے شاگرد اور بہت سارے لوگ بالا خانہ میں جمع تھے۔ عید پینتیکوست کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کتنی زیادہ ہے کہ یہ حکم ملا کہ یہ عید نسل در نسل پشت در پشت منانا۔ میرے ساتھ نکالیے احبار کی کتاب 23واں باب 15ویں آیت سے۔ اور تم سبت کے دوسرے دن سے یعنی اتوار کے دن سے، سبت کا دن ہفتے کا دن، دوسرا دن اتوار کا دن، جی، جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے، گننا شروع کرنا جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں۔ جی ہاں، یہ عید شکر گزاری کی عید ہوا کرتی تھی۔ یہ عید ہفتوں کی عید بھی کہلاتی ہے۔ یہ عید نئی فصل کے کاٹنے کی اور خداوند کے حضور گزارنے کی عید بھی کہلاتی ہے۔ جی، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا۔ جی ہاں، کچھ لوگ اس کو عید خمیس بھی بولتے ہیں۔ کیا؟ عید خمیس۔ خمیس خمسہ بولتے ہیں عربی میں 5 کو، خمیس بولتے ہیں 50 کو، تو عید خمیس بھی بولتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا، 50 دن گن لینا، اس لیے یہ عید خمیس بھی کہلاتی ہے، 50ویں دن کی عید بھی کہلاتی ہے۔ یہ 50ویں دن کہاں سے آتا ہے، کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اگر ہم چوتھی آیت اسی باب میں رہتے ہوئے چوتھی آیت میں پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، خداوند کی عیدیں جن کا اعلان تم کو مقدس مجموعوں کے لیے وقت معین پر کرنا ہوگا سو یہ ہیں۔ جی پڑھیے 5ویں۔ پہلے مہینے کے 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فسح ہوا کرے۔ خداوند کی فسح ہوا کرے۔ جی آگے 14ویں آیت، اسی کی 14ویں آیت۔ اور جب تک تم اپنے خدا کے لیے یہ چڑھاوا نہ لے آؤ، اس دن تک نئی فصل کی روٹی یا بھنا ہوا اناج یا ہری بالیں ہرگز نہ کھانا۔ جی ہاں، نئی فصل پہلے کہاں جائے؟ خداوند کے گھر میں جائے، اور اس کے بعد پھر تم کھانا۔ جی، تمہاری سب سکونت گاہوں پہ پشت در پشت ہمیشہ یہی آئین رہے گا۔ پشت در پشت یہی آئین رہے گا۔ اس کو عید کو کیسے منانا؟ پشت در پشت۔ اور اس سے آگے پھر کیا لکھا ہے کہ یہیں سے یہ جو فسح کی عید تھی، یہیں سے 50 دن گننا۔ 50 دن کہاں سے شروع ہو گئی تھے؟ فسح سے۔ جب مسیح قربان ہوئے تو انہوں نے بھی ایک رات پہلے فسح
منائی. جب فصح منائی تو فصح کے بعد پھر آگے سبت کا دن آ گیا. سبت کے دن کے بعد اتوار کا دن. اتوار سے لے کر جیسے ہم نے عید منائی اور عید کے 50ویں دن آج سبت. آج کون سی عید منا رہے ہیں؟ عید پینتیکوست. کون سی عید؟ عید پینتیکوست. اور اگر استشرا میں ہم پڑھیں 16واں باب 9ویں آیت، اس میں بھی یہ بیان ملتا ہے. 16واں باب 9ویں آیت. پھر تو 7 ہفتے یوں گننا کہ جب سے ہنسواں لے کر فصل کاٹنی شروع کرے تب سے 7 ہفتے گن لینا. 7 ہفتے گن لینا. 7 ضرب 7 50 اور اس سے اگلے دن 50ویں دن عید. ٹھیک، تو یہ 50ویں دن کی عجیب. پڑھیے گا آگے. تب جیسے برکت خداوند تیرے خدا نے دی ہو اس کے مطابق اپنے ہاتھ میں رضا کی قربانی کا ہدیہ لا کر خداوند اپنے خدا کے لیے ہفتوں کی عید منانا. اس کو کیا بولتے تھے؟ ہفتوں کی عید بھی بولتے تھے. اس عید کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جو پولوس رسول بھی ہیں وہ بھی اس کو بڑی اہمیت ہے. اگر ہم اعمال 20واں باب پڑھیں تو 20ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں 20ویں باب کی 11ویں آیت کو. پھر اوپر جا کر روٹی توڑی اور کھا کر اتنی دیر تک ان سے باتیں کرتا رہا کہ وہ پھٹ گئی. پھر وہ روانہ ہو گیا اور وہ اس لڑکے کو جیتا لائے اور ان کی بڑی خاطر جمع ہوئی. ایک منٹ. کیونکہ پولوس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ افسس کے پاس سے گزرے ایسا نہ ہو کہ اسے آسیہ میں دیر لگے، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے آسیہ میں دیر لگے، اس لیے کہ وہ جلدی کرتا تھا کہ اگر ہو سکے تو پینتیکوست کا دن یروشلم میں ہو سکے تو پینتیکوست کا دن کہاں گزرے؟ یروشلم میں گزرے. پولوس بھی چاہتا ہے کہ عید پینتیکوست کا دن وہ یروشلم میں رہے، یعنی وہاں پہ رہ کر عید گزارے. تو یہ عید اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ یہودی اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے. سارے یروشلم میں اکٹھے ہوتے اور عید مناتے تھے. تو جب بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے تو یسوع کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد جب سارے کے سارے شاگرد، بہت سارے شاگرد جمع ہیں، تو میرے ساتھ لگا لیے اعمال 2 باب اس کی پہلی آیت. بلکہ اگر ہم 13ویں آیت سے پڑھیں، پہلا باب 13ویں آیت سے، تو لکھا ہے کہ اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانہ پر چڑھے جس میں وہ یعنی پترس اور یوحنا اور یعقوب اور اندریاس اور فلبس اور توما اور برتلمائی اور متی اور الفئی کا بیٹا یعقوب اور شمعون زیلوتیس اور یعقوب کا بیٹا یہودا رہتے تھے. یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے. یہ سارے اکٹھے ہوتے اور دعا کرتے اسی طرح. اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس وعدے کے منتظر تھے جو خدا نے کیا. ایک وعدہ جو یوئیل نبی کی معرفت لکھا گیا ہے، یوئیل کی کتاب اس کا 2 باب اگر 28ویں اور 29ویں آیت پڑھیں
تو اس میں لکھا ہے کہ آخر زمانہ میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح پڑھ لیجیے اوپر سے پڑھتے ہیں یوئیل کی کتاب دوسرا باب 28ویں آیت اور اس کے بعد میں خدا بولتا ہے کہ میں ہر بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے ہمارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے. عید پینتیکوست کے دن دو کام ہو گئے. ایک تو لوگ عید منا رہے تھے, خوشی منا رہے تھے, اور دوسرے دن اسی دن پر یسوع نے خدا نے موت کو ثابت کر دیا اور اپنے روح کا نزول فرمایا. جی تمہارے بوڑھے خواب اور جوان تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے اور تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے. پہلے کیا لکھا ہے؟ میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا. ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہاں پہ تو لکھا ہے ہر فرد بشر پر, تو اس کا مطلب کہ مجھ پہ بھی ہے. ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پہ بھی ہے کیونکہ آخری زمانہ ہے اور میں آخری زمانے میں رہ رہا ہوں, مجھ پہ بھی خدا نے روح نازل کیا ہو. ایسا نہیں. بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر فرد بشر پر, لیکن اس میں یہ بھی اسی یسوع نے لکھوایا ہے مانگو تو تمہیں, ڈھونڈو تو جو مانگے گا اسی کو روح القدس ملے گا. خدا ایسے تو نہیں پھینکتا جاتا. ہر فرد بشر ضرور ہے, لیکن کون سا فرد بشر؟ جو مانگے گا اور جو ڈھونڈے گا اور جو کھٹکھٹائے گا اس کے لیے. تو لکھا ہے کہ ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا. تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی, بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے. لیکن ایسا ہوتا تھا, ایک کنسیپٹ تھا لوگوں کا کہ جو روح القدس ہے یہ تو صرف امیروں کو ملتا ہے, یہ صرف پڑھے لکھوں کو ملتا ہے. بہت سال پہلے ہمارے استاد بھائی سے کسی نے سوال کیا, وہ ان سے پوچھا کہ بھائی جی روح القدس کی کہڑی گل ہوتی ہے؟ سارا دن لوگ صفائی کرتے, جھاڑو لگاتے, گٹر چ منہ پاؤتے, تو صفائی کرتے ہیں, اس طرح کے گندے گندے کام کرتے ہیں. شام کو کہتے پریز دا لاٹ میں بڑا روح کے مساں دے نال میں روح القدس دے وچ رہ کے دعا کی. ایک ایسے روح القدس ہے کہ ہر جگہ ہر بندے وچ چل جاتا روح القدس. تو انہوں نے جواب دیا اگر تو خدا ہو تیرے جیسا یا میرے جیسا تو وہ فرق رکھے. تو ڈاکٹروں کو یا انجینئروں کو, بڑی بڑی ڈگری والوں کو روح القدس ملتا. جو ان پڑھ کسی مجبوری کی وجہ سے رہے یا کسی کو بہت ہائی فائی جاب نہیں ملی, صفائی والی مل گئی, جس کا مطلب اس کو تو پھر خدا روح القدس دیتا ہی نہیں, بھول جاتا. خدا چہرے کو نہیں دیکھتا, بلکہ خدا شکل کو نہیں دیکھتا. کس کو دیکھتا ہے؟ خدا دل کو دیکھتا ہے. جس کا دل پاک ہے, دل خدا کی طرف ہے, خدا اس کو روح القدس دے دیتا ہے. تو اسی طرح اسی کی اگلی آیت اگر 29ویں آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے میں ان ایام میں, پڑھیے گا, بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا. غلاموں پر بھی اور لونڈیوں پر بھی. پہلے یہی سمجھا جاتا تھا کہ بڑے جو نبی ہیں صرف انہیں پر روح القدس نازل ہوگا, یا جو بادشاہ ہیں ان پر بھی, کیونکہ بادشاہ پر بھی روح القدس نازل ہوا تھا. کس پر؟ ساؤل پر. ساؤل کو جب مسح کیا گیا تو اس کو خدا کے بندہ نے بتایا کہ آپ جاؤ, میں یہ چاہتا ہوں پڑھ لیجیے پہلا سموئیل 10واں باب اور اس کی 6 آیت. پہلا سموئیل 10واں باب 6 آیت. تب خدا
خداوند کی روح تجھ پر زور سے نازل ہوگی. خداوند کی روح کیسے نازل ہوگی؟ زور سے نازل ہوگی، اور تو ان کے ساتھ نبوت کرنے لگے گا، اور بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا، اور ہی آدمی ہو جائے گا. تو کس پر نازل ہوئی؟ بادشاہ پر. یہ بادشاہ کون ہے؟ یہ ساؤل بادشاہ ہے. تو کنسپٹ لوگوں کا یہی تھا کہ کن پر روح القدس نازل ہوتا ہے؟ یا تو نبیوں پر یا بادشاہوں پر. لیکن یہاں پہ کیا لکھا ہے جو ہم نے یوئیل کی کتاب میں پڑھا، 2 باب 29 آیت، کہ وہ اپنے غلاموں اور لونڈیوں پر بھی روح کو نازل کرے گا. اس کا مطلب پھر روح القدس سب کے لیے عام ہو گیا. روح القدس سب کے لیے عام ہو گیا، اور وہ بات بھی پوری ہو گئی جو خدا نے فرمائی کہ میں شکل پہ نہیں بلکہ دل پر نظر کرتا ہوں. اچھا، پھر آپ آجیے اعمال 1 باب 2 باب اس کی پہلی آیت. جب یہ سارے لوگ جمع تھے، جیسے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ساؤل بھی چاہتا تھا کہ عید پینتیکوس کے دن وہ کہاں پہ رہے؟ یروشلم میں رہے، کیونکہ یہ خاص دن تھا. جی، تو جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سارے کے سارے لوگ جمع تھے. پہلے نام لیے گئے تھے، کون سے اکٹھے ہوتے تھے، شاگرد ہوتے تھے، مقدسہ مریم بھی موجود ہوتی تھی. اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ سب کے سب چند عورتیں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے. تو یہ پھر آگے 15ویں آیت میں لکھا، اور انہی دنوں پترس بھائیوں میں جو تخمیناً 120 شخصوں کی جماعت تھی کھڑا ہو کر کہنے لگا. کتنی بڑی جماعت ہے؟ 120. 15ویں آیت میں پڑھی، پہلا باب، اعمال 1 باب 15. 120 شخصوں کی جماعت تھی. اسی جماعت کے اندر لکھا ہے یسوع کی ماں مقدسہ مریم بھی موجود ہے. بہت سارے لوگ مقدسہ مریم کو ماں کہنا پسند کرتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں؟ ماں مریم. کیا بولتے ہیں جی؟ ماں مریم. اچھا کرتے ہیں، مقدس رشتہ استوار رکھتے ہیں، اچھا کرتے ہیں. لیکن ماں کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ پاک ہے یا ناپاک، کوئی گارنٹی نہیں اسے. لیکن پینتیکاسٹل لوگ، مقدسین لوگ ماں مریم نہیں کہتے، ماں مریم نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ پہلے سے ہی سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مقدسہ مریم. ماں مریم کہنے کی بجائے مقدس ہونے کا پہلے ہی سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ مقدسہ مریم. اور جو لوگ ماں مریم کہتے ہیں وہ ماں کا رشتہ، ماں بیٹے کا رشتہ بناتے ہیں، اچھا کرتے ہیں. لیکن ان کے پاس کوئی پروف نہیں کہ وہ ان کی ماں ہے. لیکن جو مقدسہ مریم کہتے ہیں وہ مقدسہ بہن بھی کہتے ہیں. ماں کی بجائے مقدسہ بہن کہنا پسند کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس 120 کی جماعت کے اندر موجود تھی، بھائیوں کے درمیان میں بہنیں بھی موجود تھی، اس لیے وہ مقدس بہن مقدسہ مریم ہے. خدا کا شکر. جب یہ ساری جماعت موجود ہے تو ایک بالا خانہ میں، بالا خانہ جیسے مجھے بڑا اچھا لگتا تھا زندگی میں، بڑا سوچا کہ کوئی ایسی جگہ ہو جو جہاں پہ میرا گھر ہو اور میرے گھر کے اوپر ایک جگہ ہو جس میں ہم اکٹھے ہو کے دعا کیا کریں، عبادت کیا کریں. اس بالا خانہ کا سین میرے سامنے رہتا تو میں سوچتا رہتا کہ یہ کیسے ہوگا. اور خدا کا شکر گزار ہوں، جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے کہ آج یسوع نے وہ دن پورا کیا کہ آج گھر میں اوپر والے پورشن انگلش میں اپر روم بولتے ہیں اور اردو میں بالا خانہ، اسی بالا خانہ میں بیٹھ کر ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. جی، اعمال 1 باب 2 باب پہلے ایسے پڑھیے گا.
और जब ईद पेंतिकास का दिन आया, जब ईद पेंतिकोस का दिन आया, तो वो सब ईद पेंतिकोस को तो सब हम समझ गए कि हफ्तों की ईद, नई फसल की ईद, शुक्रगुजारी की ईद, और ये फसह से लेकर 50 दिन पूरे होने की ईद मनाते थे जी। तो इस ईद को मनाने के लिए यहूदी मुख्तलिफ जगह से, दूर दराज के इलाकों से आते और आए थे, और कहाँ जमा थे? यरूशलेम में। कहाँ जमा थे? यरूशलेम में सारे के सारे मौजूद थे। अभी आप सोचें, अगर हमें भी ईद मनाने के लिए यरूशलेम में जाना पड़ता तो आज तो फिर हम ईद पेंतिकोस्त ना मना सकते। इतने पैसे ना होते, जिनके पास पैसे होते सिर्फ वही ईद मनाते। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा यीशु ने सारी बातों को, सारी की सारी बातों को जो पुराने अहदनामा में लिखी गई, नए अहदनामा में खोल के बयान किया और पूरा करके दिखाया। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब के सब एक जगह जमा थे, एक जगह जमा थे, सब के सब, उसी के शागिर्द, मुकद्दसी बहनें, सब एक जगह जमा थे। वो कौन सी जगह थी? बालाखाना। ठीक, अब बालाखाना का अगर पढ़ना तो माल पहला बारहवीं में लिखा है, तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नजदीक सबत की मंजिल के फासला पर है, यरूशलेम को फिरे और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बालाखाना पर चढ़े जिसमें वो, यानी आगे बढ़ सारी शिकायतों का नाम और लिखा हुआ पहले लिखा कि जहाँ वो इकट्ठे होते हैं, बालाखाना में इकट्ठे होते जी। लिखा है जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब के सब, कौन? कितने कितने जी? सब के सब, सब के सब। शायद अच्छा ना लगे, लेकिन बाइबल मुक़द्दस में लिखा है क्या? सब के सब। अंदाजा लगा ले, क्या हम सब के सब हैं? हमारी फैमिलियां सब की सब यहाँ मौजूद हैं, हमारे घर के अफराद सब के सब मौजूद हैं। क्या हम सब के सब हैं? नहीं। मतलब के लिए जब रात को नींद नहीं आती, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कॉल आती, पास्टर साहब दुआ करना, खुदा के घर में सब के सब नहीं, मतलब के लिए। जब डॉक्टर ऑपरेशन के हजारों रुपए मांगता है, फिर पास्टर साहब याद आते हैं, पास्टर साहब दुआ करना कि ये टल जाए, ऐसे ही काम हो जाए, ऐसे ही हो जाए। एक फैमिली को मैं जानता हूँ, उनका कोई मसला था, बेटी का सर्टिफिकेट था, नर्सिंग का सर्टिफिकेट था, उन्होंने 2.5 लाख रुपया मांगा कि 2.5 लाख रुपया दोगे तो फिर सर्टिफिकेट देंगे, क्योंकि बाउंड पीरियड का कोई मसला था। तो खुदा के खातून ने क्या बोला, अच्छा चलो ठीक है, ये गारंटी है कि आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपका काम हो जाए। कह रहे खुदा के घर के लिए क्या करो? हाँ, उसके लिए भी कुछ करेंगे, बगैर पैसे के उनका काम होगा, उन्होंने कुछ नहीं। ये है फर्क। जब हम फर्क रखेंगे तो वो भी फर्क रख देता है। कैसे फर्क रखता है पता? जश्न के इलाके में कोई बीमारी नहीं आई, सारा मिस्र परेशानी में मुब्तला, सारा मिस्र मुश्किल में, परेशानी में मुब्तला, और जश्न में कोई परेशानी नहीं आई। जश्न के इलाके में खुदा के लोग रहते करता है फर्क। खास बरकतें खास लोगों को देता है। वो अपना सूरज नेक और बद दोनों पर चमकाता है, अपनी रहमत की बारिश नेक और बद दोनों पर नजर करता है, लेकिन खास बरकतें खास लोगों को, सबको नहीं देता पता। खास लोग बरकतें खास, ये भी यहाँ खास बरकत बनी जी। पढ़िएगा कि यकायक अचानक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा
گھر، سارا گھر، سارا یروشلم نہیں لکھا، سارا یروشلم نہیں لکھا، کیا لکھا ہے؟ سارا گھر، جہاں وہ بیٹھے تھے، جہاں پہ وہ بیٹھے تھے سارا گھر گونج گیا۔ جہاں پہ مقدسین اکٹھے ہوتے ہیں وہ جگہ گونج جایا کرتی ہے۔ مقدسین کی دعاؤں سے بنیادیں ہل جاتی ہیں، کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، بیڑیاں بھی کھل جاتی ہیں۔ وہ مقدسین وہاں پہ کیا تھے؟ وہ موجود تھے۔ اور کیا لکھا ہے؟ گونج گیا اور انہیں آگ کے شعلہ سی کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی۔ آگ کے شعلہ کسی پھٹتی سی زبانیں دکھائی دی۔ جی، یہ بڑی عجیب سی بات، جب بچپن میں میں اس بات کو پڑھتا تو مجھے سمجھ نہیں آتی، بڑے لوگوں سے پوچھا، کوئی کلیئر نہیں ہوئی بات، پھر خدا نے سکھائی۔ اور انہیں پہلے لکھا کہ جیسی آواز جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے۔ زور کی آندھی، سناٹا کے معنی دو ہیں، ایک کے معنی خاموشی، دوسرے کا معنی ہے خوف۔ زور کی آندھی جب آتی ہے تو درختوں کو کاٹ دیا کرتی ہے، لیکن اس وقت آندھی نہیں آئی، ایسی آواز آئی، ایسا سما پیدا ہوا، اور اس سے سارا گھر جہاں بیٹھے تھے گونج گیا۔ اور تیسری آیت، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زبانیں دکھائی دی، زبان یہاں پہ لفظ اردو کی زبان میں، اردو کی لینگویج میں کلیئر نہیں ہو پا رہا، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ بہت ساری باتیں ایک لینگویج میں کلیئر نہیں ہوتی، جیسے انگلش میں اگر ہم زبان کو بولیں تو ہم کیا بولیں گے؟ انگلش میں ٹنگ، کیا بولیں گے؟ کیا بولتے ہیں؟ ٹنگ۔ ٹنگ کے معنی بولی بھی ہوتی ہے، ٹنگ کے معنی جیب بھی ہوتی ہے، یہ دونوں کمبائن ہو جائے گا، ایسے کہ نہیں؟ بولی کو بھی ٹنگ بولتے ہیں اور زبان کو بھی ٹنگ بولتے ہیں، تو یہ بات کلیئر نہیں ہوتی۔ اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کسی ایک لینگویج میں وہ چیزیں ساری کور نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ مجھے کیسے کلیئر ہوا؟ جب میں نے پنجابی کی بائبل سنی تو اس میں لکھا ہے کہ بہت سی پھٹتی ہوئی جیبیں ان پر ظاہر ہوئی، جیباں انہوں نے اتنے ظاہر ہوئی، جیباں زبانہ کیسے تھی؟ وہ ایسی تھی آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی، جیسے آگ کا شعلہ پھٹتا ہے ویسے تھی، پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی۔ بولی کبھی دکھائی نہیں دیتی، بولی تو سنی جاتی ہے لیکن زبان دکھائی بھی دیتی ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک پر ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے۔ وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے۔ بہت سارے لوگ کئی لوگ جن کو روح القدس نہیں ملتا، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ روح القدس ہمارے اندر کام کرتا ہے، خدا نے مجھے بھی روح القدس سے نوازا ہے، کرتے ہیں، کرتے رہے، لیکن اس فارمولے پہ پورا نہیں اترتے۔ میں سب کی بات نہیں، بہت ساری اس طرح کیا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کہاں جا کے لکھا ہے؟ وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے۔ یہ ہے فارمولا، چیک کرنے کا فارمولا، ترازو، اسکیل ناپنے کا، اسکیل ناپنے کا پیمانہ۔ وہ سب روح القدس بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے۔ جو کوئی روح القدس سے بھر جاتا ہے وہ غیر زبانیں بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ غیر زبان ایک نعمت ہے اور ایک نشانی ہے۔
غیر زبان ایک نعمت اور ایک ہے نشانی ہے. یہ بے ایمانوں کے لیے ایک نشانی ہے. تو جو انسان روح القدس سے بھر جاتا ہے وہ غیر زبان بولنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر کیسے بولنے لگے؟ وہ غیر زبانیں بولنے لگے لیکن اپنی مرضی سے ہرگز نہیں. کیسے؟ جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. جی ہاں، جس طرح روح نے بولنے کی طاقت بخشی. میں نے شروع میں بولا کہ آج کا دن عہد وفا کا دن، جو خدا نے، جو یسوع نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اس نے پورا کیا. کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ میں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا. مددگار بھیجوں گا. پہلے میں تمہارے ساتھ تھا، پھر تمہارے اندر ہوں گا. اندر ہوں گا، مددگار بھیجوں گا، تمہارے اندر ہوں گا. وعدہ کیا تھا. پھر اگر ہم اعمال کی کتاب اس کا اعمال، تو اگر ہم لوکا رسول کی معرفت لکھی یہ انجیل مقدس کو پڑھیں، ایک پیج پیچھے آئیے. لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس 24واں باب اور اس کی 49 ورس. اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے. جی، یسوع نے پہلے فرمایا تھا جس کا وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا. اس کو تم پر نازل کروں گا. لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے. جی، جب تک عالم بالا سے تم کو روح قوت کا لباس نہ ملے، اس شہر میں ٹھہرے رہو. اسی شہر میں ٹھہرے رہو. اسی شہر میں ٹھہرے رہو. جب تک عالم بالا سے، نیچے سے کہیں نہیں لباس ملتا. یہ قوت کا لباس کہاں سے ملتا ہے؟ عالم بالا سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یسوع کو پکڑا گیا تو وہاں پہ ایسا ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے یسوع کا انکار کیا کہ میں نہیں اس کو جانتا. وہ کون ہے؟ جب لوگوں نے بولا کہ یہ بھی اس کے ساتھ تھا تو وہ نہیں مانے. اسی طرح جو پطرس تھا، پطرس نے کتنی دفعہ انکار کیا یسوع کا؟ 3 بار انکار کیا. 3 بار یسوع کا انکار کیا کہ میں اس کے ساتھ ہوں. لیکن جب روح القدس نازل ہو گیا، وہ روح القدس سے بھر گیا تو اس کو قوت کا لباس مل گیا. تو اس میں اتنی قوت آ گئی تو سب کے سامنے کھڑا ہو کر ایسے اچھی چھاتی تان کے بولتا ہے تم ہو وہ لوگ جنہوں نے میرے یسوع کو مسلوب کیا. پھر نہیں ڈرتا، قوت آ گئی. پریز اللہ. تو روح القدس کیا دیتا ہے؟ قوت بھی دیتا ہے، قوت دیتا ہے. اور کتنے ایسے بلائنڈ کے سامنے آئے جس کا پتہ ہی نہیں تھا اس کے پیچھے کون ہے. اور یسوع کے لوگ جب سامنے آئے بولا کون ہے، چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا؟ اور جیسے پہلے بولا نہیں چھوڑوں گا، تھوڑی دیر کے بعد دوسرے منتیں کرنا شروع کر دے بس مجھے جانے تو معاف کر. یہ ہے قوت، یہ ہے برکت. جب روح القدس ملتا ہے، روح القدس جب روح کا جو قوت کا لباس ملتا ہے، جب لباس ہی قوت کا پہن لیا تو پھر اندر بھی قوت آئے گی. بہت سارے لوگ جو روح سے بے بہرا ہوتے ہیں، روح کو جانتے بھی نہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم یسوع کی منادی کریں. بڑا اچھا لگتا ہے بائبل مقدس ساتھ کو ٹائی شائی لگائی ہو اور سارے دور سے بولے سلام سر جی، سلام پاسٹر صاحب، بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن ان کے لیے بھی یہی فارمولہ ہے کہ لکھا ہے یسوع نے اپنے شاگردوں کو کیا فرمایا تھا. پہلا باب اسی پیج پہ اگر رہیں تو سوری اعمال پہلا باب اس کی 8ویں آیت میں پڑھیں. اس میں لکھا ہے لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا. جی ہاں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. جی ہاں، روح القدس نازل ہوتا ہے تو کیا ملتی ہے؟ قوت ملتی ہے. جی. اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. جی، جب روح القدس مل جائے گا تو پھر یہودیہ، سامریہ، بلکہ باہر کے ملکوں میں بھی، بلکہ دنیا کی انتہا تک تم میرے گواہ ہوگے.
ہوگے اگر گواہی دینا چاہتے ہیں، یسوع کے گواہ بننا چاہتے ہیں، خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہاں مجھے روح القدس ملا ہے، کیونکہ یسوع نے تو مناظری کرنے سے منع کر دیا کہ جب تک قوت کا لباس نہ ملے آگے نہیں جانا، جب تک روح القدس تم پر نازل نہ ہو کسی شہر میں نہیں جانا، مناظری نہیں کرنا۔ اور یہ کیا لکھا تھا؟ نازل ہو گئے تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک پھر گواہی دینا۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ تم کہیں کسی پہ دعا کرو تو پتہ چلے رات خود ہی نہیں سو سکے۔ ایسا ہوتا ہے، جن کے پاس قوت کا لباس نہیں ہوتا ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ جب یہ سب کچھ دیکھا لوگ وہاں پہ جمع تھے۔ چلے پڑھ دیجیے آگے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا۔ نہیں، اعمال دوسرا باب اس کی 5ویں ایسے میں پڑھوں گا۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس اور یہودی یروشلم میں رہتے تھے، اور جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی۔ یہ آواز کہاں آئی؟ یہ زبانیں کہاں پہ دکھائی دی؟ بالا خانہ والوں کو، بالا خانہ کے اوپر۔ لیکن صرف ایسا نہیں کہ صرف ان کو ہی دکھائی دے رہی تھی، سب لوگوں کو جب دکھائی تھی تو کیا ہوا؟ وہاں پہ لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ جب اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تو کیا ہوگا؟ وہاں پہ بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا ہے کہ یہ میری ہی بولی بول رہے۔ حالانکہ وہ ایک جگہ کے نہیں تھے، وہ مختلف زبانیں بولنے والے لوگ تھے، مختلف جگہ سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو وہ بولتے تھے کہ ایسے ہی ہے، کہ جیسے ہی میری بولی بول رہے، اور پھر وہ حیران ہو کر بولتے، اور سب حیران اور متعجب ہو کر بولتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ ہاں، وہ کہنے لگے کیا یہ سب گلیلی نہیں؟ یہ جو بولنے والے یہ تو سب گلیل کے ہیں۔ جب یہ گلیل کے ہیں تو یہ ہماری بولی کیسے، میری بولی کیسے بول سکتے ہیں؟ ان کو تو آتی نہیں۔ دوسرا بولتے ہیں یہ میری بولی کیسے بولتے ہیں، میری بولی کیسے بولتے؟ تو ہیں تو گلیلی سارے، لیکن کیا ہوا؟ لیکن جب روح القدس سے وہ بھر گئے اور بول رہے تھے، نبوت کر رہے تھے، تو ہر کسی کو ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، میری بولی بول رہے۔ اچھا، اور دیکھو یہ بولنے والے کیا گلیلی نہیں؟ پھر کیوں ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی کو سنتا ہے؟ حالانکہ یہاں پہ 15 قسم کے لوگ تھے، 15 قوم جگہ سے لوگ بولنے والے لوگ تھے۔ حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور ایلامی اور مسپوتامیہ اور یہودیہ اور کپدوکیہ اور پنتس اور آسیہ اور فروگیہ اور پمفیلیا اور مصر اور لبوا کے علاقہ کے رہنے والے ہیں، جو کلینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر، خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کلیتی، اور عرب ہیں۔ 15 قسم کی بولی بولنے والے یہاں پہ لوگ ہیں۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ تنگ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے لوگوں کو بولتے ہیں۔ یہاں پہ تو لکھا کہ سب کو سنائی دیتی تھی باتیں، تو اگر آپ لوگ غیر زبان میں باتیں کرتے تو مجھے سمجھ کیوں نہیں آتا، ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتا؟ تو کلام مقدس میں بہت لمبی باتیں اس میں لکھی ہے، بڑی اچھی باتیں لکھی۔ اس میں لکھا ہے کہ جو غیر زبان میں باتیں کرتا ہے وہ خدا سے باتیں کرتا ہے۔ کیسے باتیں کرتا ہے؟ خدا سے باتیں کرتا ہے، اور خدا اس کی سمجھتا ہے۔ یہ میرا بھی ایکسپیرینس بہت ساروں کا ہوگا۔ ایسا کام جو نہیں ہو پاتا جب ہم کسی بدروگ گرفتار پہ دعا کر رہے ہوتے، کسی بیماری والے پہ دعا کر رہے ہوتے، کام نہیں ہو رہا ہوتا، تو جب ہم غیر زبان میں دعا کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر آگے کام چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیونکہ غیر زبان میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس وقت کی ضرورت کے مطابق دعا ہو رہی ہوتی ہے، اور جس سے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اس لیے کام جلدی ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ دعویٰ بالکل غلط دعویٰ ہے جو لوگ بولتے ہیں کہ اگر غیر زبان بولتے ہیں تو مجھے کیوں نہیں سمجھ آتی؟ جب تیرے ساتھ بات ہی نہیں ہو رہی تو تجھے سمجھ کیوں آئے؟ بات تو ہو رہی خدا سے۔ کلام مقدس میں یہی لکھا ہے کہ جو غیر زبان میں باتیں کرتا ہے وہ خدا سے باتیں کرتا ہے، تو خدا اس کی سمجھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کو خدا نے توفیق دی ہے یا وہ مانگتے ہیں کہ جو کوئی دعا کرے غیر زبان میں مجھے اس کی سمجھ آ جائے،
تو خدا اس کو ترجمہ کی روح بھی دے دیتا ہے اور اس کو سمجھانا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ مجھ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ دعا کر رہے تھے، دوسرے نے بولنا شروع کیا کہ بھائی کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے اس کی، یہ کیا بول رہی ہے، یہ بات کر رہے ہیں. خدا کا شکر. تو باتیں تو بہت لمبی ہیں، لیکن ابھی ہم غور کرتے ہیں کہ یہ وہ وعدہ تھا. آگے ہم پڑھتے پڑھتے اگر 16ویں آیت میں لکھا ہے، پھر خدا نے یاد دلایا اور یوئیل کی نبی کی معرفت کہی گئی تھی وہ پوری ہوئی. خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر فرد بشر پر ڈالوں گا اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں اور تمہاری بیٹیاں بہت تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے. یہ وعدہ ہے، تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں، یہ وعدہ ہے. ہر فرد بشر کے ساتھ یہ وعدہ ہے. لیکن کس کو ملتا ہے؟ روح القدس لینے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے. باقی اس کے پروسیس ہیں، پروسیس بھی آپ جانتے ہی ہیں، کئی دفعہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے توبہ کرنا، اپنے آپ کو خدا کے سامنے امید دینا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، توبہ کرنا، پھر یسوع کے حکم کے عین مطابق اس پر ایمان لاتے ہوئے پانی کا بپتسمہ لینا اور روح القدس پھر انعام میں پائے. اور روح القدس کیسے ملتا پھر انعام میں ملتا ہے. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہاں پہ موجود چرچ میں جتنے بھی لوگ ہیں 90% ایسے ہیں جن کو پانی کے بپتسمے سے پہلے ہی روح القدس کا بپتسمہ. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، خدا کا شکر ادا کریں آج کے دن کے لیے، کلام کے لیے. سیبارہ کو تو لفری کا برکمات